رمضان يا خير الشهور يا فضل رحمن غفور فيك البشائر غيثها يهدي السعادة والسرور أدرك مجيئك نعمة يحيي التراحم والشعور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سحور سیشن کے ڈے 29 میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم 29ویں پارے کی سمری دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سی صورتیں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا احکامات ان صورتوں میں دیے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پارہ 29 جو ہے وہ کس صورت سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ ملک سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تبارک الذی کے الفاظ سے یہ شروع ہوتا ہے اور اس میں سورۃ ملک کے بعد سورۃ القلم، سورۃ الحاقہ، سورۃ المعارج، سورۃ النوح، سورہ جن، سورہ مزمل، سورۃ المدثر، سورۃ قیامہ، سورۃ الدہر اور سورۃ المرسلات آتی ہیں۔ تو آئیے اب آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 31 آیات ہیں۔ اس سورت کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ مالک کل ہے اور جو چاہتا ہے اس پر قادر ہے۔ بس گزشتہ صورت میں جو انتہائی تعجب انگیز مضمون بیان ہوا ہے اسی کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد موت سے زندگی پیدا کرنے کا مضمون شروع ہوا ہے، اور یہ اعلان ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ جسمانی مردوں سے زندہ پیدا کر دے، اسی طرح قادر ہے کہ روحانی مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر دے۔ اس میں امت محمدیہ کے لیے ایک عظیم الشان خوشخبری ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ساری کائنات پر غور کر کے دیکھ لو، وہ ایک ہی خالق کی گواہی دے گی اور اس میں کوئی نقص دکھائی نہیں دے گا۔ اگر یہ کائنات از خود پیدا ہوئی ہوتی تو کہیں کسی رخنا کے آثار دکھائی دینے چاہیے تھے، بلکہ اکثر فطور ہی دکھائی دینا چاہیے تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کے کسی مزعومہ شریک نے یہ کائنات بنائی ہوتی تو لازماً اس کے بنائے ہوئے قوانین کا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین سے ٹکراؤ ہونا چاہیے تھا۔ بس اس پہلو سے تمام بنی نوع انسان کو دعوت فکر دی گئی ہے کہ کائنات کے اسرار پر نظر ڈالیں، اور پھر نظر ڈالیں تو ان کی نظر تھکی ماندی اور حسرت زدہ ہو کر ان کی طرف واپس لوٹے گی، مگر وہ کائنات میں کہیں بھی کوئی خامی دریافت نہیں کر سکیں گے۔ اس صورت میں ایسے روحانی پرندوں کا بھی ذکر آیا ہے جو آسمان کی وسیع اور بسیط فضا میں بلند پروازی کا شرف پاتے ہیں۔ جس طرح ظاہری پرندوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے قوت پرواز بخشی ہے اور زمین و آسمان کے درمیان مسخر کر دیا ہے، اسی طرح اپنے مومن بندوں کو بھی وہی قوت پرواز عطا فرماتا ہے۔ اس کے مقابل پر اوندے منہ چلنے والے جانوروں کو کوئی روحانی بلندی عطا نہیں ہوتی، نہ ظاہری معنوں میں اور نہ روحانی معنوں میں۔ اس صورت کی آخری آیت میں فرمایا گیا کہ زندگی کا پانی جو آسمان سے اترتا ہے اس سے تم ہمیشہ استفادہ کرتے ہو، مگر کبھی یہ بھی غور کیا کہ اگر وہ مسلسل خشک سالیوں کے نتیجے میں تمہاری پہنچ سے دور زمین کی گہرائیوں میں ڈوب جائے تو تم شفاف پانی کہاں سے لاؤ گے؟ بس جسمانی پانی کی طرح روحانی پانی بھی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل ہی سے انسان کی رسائی میں رہتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ القلم آتی ہے اور یہ سورت ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 53 آیات ہیں۔ یہ سورت
حروف مقطعات سے شروع ہونے والی آخری صورت ہے۔ یہ صورت لفظ نون سے شروع ہوتی ہے۔ انسان کی تمام ترقیات کا دور قلم کی بادشاہی سے شروع ہوتا ہے۔ اگر انسانی ترقی میں سے تحریر کو نکال دیا جائے تو انسان جہالتوں کی طرف لوٹ جائے اور پھر کبھی اسے کوئی علمی ترقی نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ صورت لفظ نون سے شروع ہوتی ہے جس کا ایک معنی دوات کا ہے اور دوسرا نون سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جنہیں ذوالنون کہا جاتا ہے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام۔ ان کا بھی اسی صورت میں ذکر ملتا ہے کہ وہ کیا واقعہ گزرا تھا جس کے نتیجے میں وہ اپنی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہونے کے باعث جس کا انہیں وعید دیا گیا تھا اپنے دل پر بہت بوجھ اٹھائے ہوئے اس نیت سے اس بستی کو چھوڑ گئے کہ آئندہ کبھی وہ اس قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ سبق سکھایا کہ اس کے وعید بسا اوقات توبہ استغفار سے ٹل جاتے ہیں، اور اس پر ان کی یہ دعا بھی سکھائی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تو ہر کمزوری سے پاک ہے، میں ہی ظالم تھا جو ایک توبہ کرنے والی قوم پر عذاب کا متمنی رہا۔ اس صورت میں حرف نون کا تکرار کے ساتھ ذکر ہے جو اس صورت کے مضامین سے کامل مطابقت رکھتا ہے، اور ایک جگہ بھی مضمون اور حرف نون میں کوئی بے جوڑی دکھائی نہیں دیتی۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ آتی ہے اور یہ صورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 53 آیات ہیں۔ سورۃ القلم میں یہ مضمون بیان ہوا تاکہ ہم جب انبیاء کے دشمنوں کو مہلت دیتے ہیں تو اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے گناہ کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ان کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس صورت میں بھی ان قوموں کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار مہلت دی گئی، لیکن جب ان کے گناہوں کا پیمانہ بھر گیا تو ان کی پکڑ کی گھڑی آ گئی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس بہت بڑے عذاب سے بنی نوع انسان کو ڈرانے کا ارشاد فرمایا ہے، اس کا تعلق دنیا کی کسی خاص مذہبی جماعت سے نہیں بلکہ بحیثیت انسان ہر ایک کو متنبی کیا گیا ہے۔ جب وہ واقعہ ہوگا تو دنیا کے لحاظ سے بھی انسان سمجھے گا کہ گویا زمین و آسمان اس پر پھٹ پڑے ہیں۔ انسان کی بعثت ثانیہ میں بھی یہ انتباہ ایک دفعہ پھر پورا ہوگا کہ نہ اس کا کوئی زمینی تعلق اسے بچا سکے گا اور نہ آسمانی تعلق، اور جہنم اس کا انجام ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک عظیم گواہی پیش فرما رہا ہے کہ ان امور کے پورا ہونے کے متعلق بھی جو انسان کو کسی حد تک دکھائی دے رہے ہیں یا دکھائی دینے لگتے ہیں، اور ان امور کے پورا ہونے کے متعلق بھی جن پر اس کی نظر نہیں جاتی، یعنی یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایک معزز امین رسول کی باتیں ہیں، نہ کہ وہ کسی شاعر کا بہکا ہوا کلام ہے، نہ کسی کاہن کی اٹکل پچو۔ یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ایک تنزیل ہے۔ اس صورت کی آخری آیات میں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ایک ایسا پیمانہ پیش فرما دیا گیا جس کا کوئی رد دشمن کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ دشمن کو متنبہ کیا گیا کہ تمہارے نزدیک تو اس معزز کتاب کو اس رسول نے اپنے نفس سے ہی گھڑ لیا ہے، حالانکہ اگر اس نے اللہ تعالیٰ پر چھوٹے سے چھوٹا افطرا بھی کیا ہوتا تو وہ یقیناً اس کو اور اس کے سلسلے کو ہلاک کر دیتا، اور اگر اللہ یہ فیصلہ کرتا تو تم لوگ کسی طرح بھی اس کو بچا نہ سکتے۔ گویا تمہاری تمام قوتوں کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ اس کی نصرت فرما رہا ہے اور اس کو بچا رہا ہے، جو یقینی طور پر اس کے اللہ کے رسول ہونے پر گواہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پھر بڑی صفائی سے اس کے حق میں پورا ہوا ہے۔ کتب اللہ لا اغلبن انا ورسولی، یہ سورۃ المجادلہ کی آیت ہے۔ اس کے بعد سورۃ المعارج آتی ہے اور یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 45 آیات ہیں۔ اس کی پہلی آیت ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے عذاب سے متنبہ فرمایا ہے جسے کافر روک نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ذی المعارج
قرار دیا ہے، یعنی اس کی بلندی طبقہ بطبقہ آسمان پر غور کرنے سے کسی حد تک سمجھ آ سکتی ہے، ورنہ اس کی رفتوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہاں جس بلندی کا ذکر فرمایا گیا ہے، اس پر ایک ایسی سائنسی شہادت ملتی ہے جس کا اس صورت میں ہے کہ فرشتے اس کی طرف 50,000 سال میں عروج کرتے ہیں۔ اب 50,000 سال میں عروج کرنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اول ظاہراً 50,000 سال اگر یہ معنی لیے جائیں تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دنیا میں ہر 50,000 سال بعد ایسی موسمی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں کہ ساری زمین برفانی تودوں سے ڈھک جاتی ہے اور پھر عصر نو تخلیق کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرے یہ قابل توجہ بات ہے کہ یہاں مما تعدون نہیں فرمایا۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت جس میں 1,000 سال کا ذکر ہے، وہ اس کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے تو مطلب یہ بنے گا کہ جو تم لوگوں کی گنتی ہے اس کے اگر 1,000 سال شمار کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کا ہر دن اس 1,000 سال کے برابر ہوگا، اور اگر ہر دن کو 1 سال کے دنوں سے ضرب دی جائے اور پھر اس کو 50,000 سال کے دنوں سے ضرب دی جائے تو جو اعداد بنتے ہیں وہ اللہ کے دنوں کی مدت کی تعین کرتے ہیں۔ بس اس حساب سے اگر 50,000 سال سے جو اللہ تعالیٰ کے دن ہیں اسے ضرب دی جائے تو 18 سے 20 بلین سال بن جائیں گے، جو سائنسدانوں کے نزدیک کائنات کی عمر ہے۔ یعنی ہر کائنات اس عمر کو پہنچ کر پھر عدم میں ڈوب جاتی ہے اور اس کے بعد پھر عدم سے وجود پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی مدت ہے کہ اسے انسان بہت دور کی بات سمجھتا ہے، لیکن جب عذاب واقع ہوگا تو وہ گھڑی بالکل قریب دکھائی دے گی۔ وہ ایسا عذاب ہوگا کہ انسان اپنے قریب ترین عزیزوں کو اور اپنی جان، مال و دولت اور ہر چیز کو اس کے بدلے فدیہ دے کر اس سے بچنا چاہے گا، مگر ایسا نہیں ہو سکے گا۔ ہاں، عذاب سے پہلے اگر مومنوں میں یہ صفات ہوں کہ وہ اپنی نماز پر قائم رہتے ہیں اور ہمیشہ فکر سے ادا کرتے ہیں اور علاوہ ازیں اپنی پاکیزگی کی حفاظت کے لیے ان تمام شرطوں کو پورا کرتے ہیں جو ان پر عائد کی گئی ہیں، تو وہ خوش نصیب ہیں جو اس عذاب سے مستثنیٰ کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 42 میں پھر اس بات کی تنبیہ فرمائی گئی کہ اللہ تم سے مستغنا ہے، بس اگر تم فسق و فجور سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے۔ بس جس عذاب کے واقع ہونے کی خبر دی گئی ہے، اسی کے ذکر پر یہ صورت اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ النوح آتی ہے۔ یہ صورت ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 29 آیات ہیں۔ گزشتہ صورت کے آخر میں فرمایا تھا کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ تم سے بہتر لوگ پیدا کر دیں۔ اب اس صورت میں فرمایا کہ قوم نوح کے عذاب میں چھوٹے پیمانے پر یہی صورت تھی کہ پوری کی پوری قوم غرق کر دی گئی، سوائے چند جنہوں نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں پناہ لی تھی، اور پھر ان لوگوں سے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے ایک نئی بہتر نسل کا آغاز کیا۔ آیت نمبر 5 میں پھر اللہ کی مقرر کردہ اجل کا ذکر ہے، جب وہ آئے گی تو پھر تم اس سے ٹال نہیں سکو گے۔ یہ گزشتہ صورت کے مضمون کا اعادہ ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی اس گریہ وزاری اور ابلاغ کا ذکر فرمایا گیا کہ محض پیغام پہنچا دینا کافی نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس پیغام کو سمجھانے کے لیے ایک نبی کو اپنی جان گویا ہلاک کرنی پڑتی۔ کوئی ذریعہ وہ ایسا نہیں چھوڑتا جس سے قوم کے بڑوں اور چھوٹوں کو سمجھایا جا سکتا ہو، کبھی گریہ وزاری کے ساتھ اور کبھی چھپ چھپ کر، تاکہ قوم کے متکبر لوگ عوام الناس کے سامنے صداقت کو تسلیم کر کے شرمندگی محسوس نہ کریں، کبھی اعلان عام کے ساتھ تاکہ عوام الناس کو بھی براہ راست نبی سے پیغام پہنچے، ورنہ ان کے سردار تو اس پیغام کو محرف کر کے پیش کریں گے۔ پھر کبھی انہیں طمع دلاتا ہے کہ دیکھو اگر تم ایمان لاؤ گے تو آسمان تم پر بکثرت رحمتوں کی بارش نازل فرمائے گا، اور کبھی خوف دلاتا ہے کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو آسمان سے رحمت کی بارش کی بجائے انتہائی ہلاکت خیز بارش ہوگی، اور زمین بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گی، بلکہ زمین سے بھی ہلاکت کے سوتے پھوٹ پڑیں گے۔
تب اس تمام حجت کے بعد، اور اسی کا نام تمام حجت ہے، آخر ان کی صف لپیٹ دی گئی اور ایک نئی قوم کی بنا ڈالی۔ پس حضرت نوح علیہ السلام نے جو یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کفار میں سے کوئی باقی نہ چھوڑے اور ہلاک کر دے، اس بنا پر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ علم دیا تھا کہ اب اگر یہ زندہ رکھے گئے تو صرف فاسق اور فاجر ہی پیدا کریں گے، ان کی نسلوں سے مومن پیدا ہونے کی امید منقطع ہو چکی ہے۔ پس جب الہی جماعتیں اس طرح حجت تمام کر دیا کرتی ہیں، تب ان کا یہ حق بنتا ہے کہ مخالفین کی تباہی کی دعا کریں۔ علاوہ ازیں صورت میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو متوجہ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو ایک باوقار ہستی کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اسی نے تمہیں بھی تو طبقہ تر طبقہ آگے بڑھاتے ہوئے تکمیل کی منزل تک پہنچایا، اور یہی چیز آسمان کے طبقہ تر طبقہ بلندیوں سے ثابت ہوتی ہے۔ یہ مضمون ایک حد تک اس قوم کی سمجھ سے بالا تھا، نہ اسے اپنے ماضی کا پتہ تھا کہ کیسے طبقہ در طبقہ پیدا ہوئے، نہ اپنے مستقبل کا علم تھا، نہ وہ آسمان کی طبقہ تر طبقہ بلندیوں کا علم رکھتے تھے۔ غالباً یہ ایک پیشگوئی ہے کہ آئندہ زمانے میں جب ایک نئی کشتی نوح بنائی جائے گی تو اس زمانے کے لوگوں کو ان سب چیزوں کا علم ہو چکا ہوگا۔ پھر بھی اگر وہ شرک پھیلانے سے باز نہ آئے اور ان پر ہر قسم کی حجت پوری کر دی گئی تو آخر ان کے حق میں فَسَحِقْهُمْ تَسْحِيقًا اور وَلَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ شَرِيرًا کی دعا پوری ہو کر رہے گی۔